اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ اب یہاں سے سمجھیے کہ اس رکوع کے بعد سے اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کے تعلق سے بتلا رہے ہیں۔ اس صورت کا نام بھی احزاب رکھا گیا ہے، اور یہ جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو یہ تیسرا یا چوتھا جنگ ہے، اور یہ سب سے بھاری جنگ ہوا تھا اس میں، اور تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ بتلاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر اللہ نعمت کی تھی کہ اذ جاءتکم جنود، کہ ہم نے جب تمہارے اوپر لشکر آ کے حملہ کرنے لگا تھا، تو ہم نے کیا کیا تھا کہ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ایک ایسی آندھی ہوا چلائی، اور وہ جنودن، اور ایسا لشکر تم کو بچانے کے لیے بھیجا کہ لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آیا۔ اور آگے فرمائے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے۔ تو اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو وہاں یہودی اور جتنے بھی اس بنو قریظہ، بنو عامر، سلیم، اتنے جو لوگ تھے، یہ سارے لوگ یہودی لوگ سازش کیے تھے، اور مکہ کے جو قریش تھے ان لوگوں کو جا کے کہا، سب لوگ مشورہ کیے کہ دیکھو یہ جو محمد مکہ سے مدینہ آیا ہے، تم لوگ اس کو وہاں امن دے دیو، سکون سے رہ رہا ہے وہ، تو ہم لوگ سب مل کے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو وہاں سے بھی بھگاؤ۔ تو سارے کے سارے لوگ مل کے حملہ کرنے کے لیے سب ایک لشکر جمع ہوا، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 10 سے 12 ہزار لشکر جمع ہو گئے تھے دشمن مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو سارے کے سارے لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مشورہ کرنا ہے، دیکھو ہمارے اوپر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے 10,000 یا 12,000 کے قریب لشکر ہمارے اوپر حملہ کرے گا، تو کوئی مشورہ دو، کیا کیا جائے، ایسے حالات میں کیسے بچا جائے۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم تمام صحابہ کرام مل کے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں خندق کھود دیتے ہیں، اور اس خندق کی اس کی لمبائی 3 میل ہے، اور اس کی گہرائی 3 یا 4 کے قریب اس کی بہت گہرائی تھی، اس کی گز 4 گز یا 3 گز کی اس کی گہرائی تھی، اور اس خندق کو کھودنے کے لیے سمجھے کئی دن لگ گئے تھے، 6 دن یا 10 دن کی بات آتی ہے اس میں۔ اور اس ایسے حالات میں جب خندق کھودا گیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام کے پاس جو چیزیں تھیں کھانے پینے کے، سب ختم ہو چکے تھے۔ اور جب خندق کھودنے کے بعد یہ ہوا کہ جتنے بھی لشکر آ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ اب تو خندق کھودا گیا ہے، اب اس طرف جا بھی نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس طرف خیمہ لگا لیا، تمام کے تمام لوگ وہیں پہ خیمہ لگا لیے، وہیں پر رہنے لگے۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے۔ اب ہوا یہ کہ 1 مہینہ تک تیر اور پتھر بازی ہو رہے تھے، ادھر سے تیر کا مقابلہ ہو رہا تھا، ادھر سے پتھر پھینک رہے تھے، تو 1 مہینہ تک یہ مسلسل چلتا رہا۔ تو ایسے حالات میں تمام کے تمام صحابہ کرام مایوس ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے، مسلمان جب ہارنے لگتا ہے، تھوڑی سی مایوسی آ جاتی ہے دل کے اندر، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، ہماری مدد نہیں کر رہا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ادھر صحابہ کرام بہت کم تھے، اور ادھر دشمن 12,000 کے قریب تھے، تو دونوں کا الگ، دونوں کی ان کے پاس بھی ہتھیار بھی تھا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بہت کم تھے، ادھر سے پتھر پھینک رہے تھے، ادھر سے تیر آ رہے تھے۔ تو 1 مہینہ تک لگاتار چلتا رہا یہ مقابلہ۔ اب 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام کیا، تو اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو جب 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسی ہوا بھیجی کہ جس کی وجہ سے اس کی جتنے بھی خیمے تھے لگائے ہوئے تھے رہنے کے لیے، سب اکھڑ گئے، اور ڈیگیں چولہے پر رکھے تو اس کو وہ بھی پلٹ گئے،
اور جتنے بھی جانور جس پہ وہ سوار ہو کے لوگ آئے تھے اونٹ وغیرہ پہ، سب بدک کے بھاگنے لگے۔ تو اس کا جو تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجا اور ایسی ہوا آندھی بھیجی کہ سارے کے سارے جو ہے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ڈیگا جو ہیں پلٹ گئے، اور جو ہے جانور جو ہے بدک کے بھاگنے لگے۔ تو ہم نے ایسے حالات میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے جی۔ اب آگے فرمائیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر سے جو ہے جو دشمن جو تھے وہ مقابلہ کے لیے آ گئے تھے۔ اوپر سے مطلب کیا کہ جو ہے جو خندق جو کھودے ہوئے تھے اس کا محاصرہ کرنے لگے تھے، وہ اس کو گھیر لیے تھے خندق کو۔ تو ایسے حالات میں بھی اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جب تمہارے جو ہے نیچے سے بھی جو ہے تمہارے اوپر جو ہے جو حملہ کر رہے تھے ان کی بھی مدد کی۔ نیچے سے مطلب کیا کہ کچھ مسلمان اس میں ایسے تھے جو منافق تھے، ہے کہ نہیں، منافق تھے۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بعد میں جو ہے دشمن کے مقابلے میں جا کے جو ہے لڑ لیتے تھے۔ تو ان کی بھی اللہ نے اس کی بھی کھلے عام اس کا جو ہے یہ کیا۔ اب آگے کہا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب جو کوئی خلاصہ جو ہوتا ہے نا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی، یہ کیسے ہو گیا، اتنی تیز ہوا چلی، سب کے سب جو ہے بھاگ گئے۔ اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور ان کا کلیجہ جو ہے منہ کو نکل آئے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، ایک محاورہ ہے نا، کہتے ہیں عورتیں وغیرہ۔ اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگوں نے اللہ کے بارے میں غلط باتیں سوچ رہے تھے، یعنی دلوں کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ یار اتنے دنوں سے ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم لوگ نیک ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، پھر بھی ہماری اللہ مدد نہیں کر رہے ہیں۔ تو دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، تھوڑا سا شیطان بہکاتا ہے، تو قرآن اس کی طرف مخاطب ہے۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، تو ہم نے مؤمنین کے اوپر جو ہے آزمائشیں جو ہے خوب ڈالی۔ اور وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہم نے ان کے اوپر مصیبتیں جو ہے خوب جو اڈھیل دیا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ پورا دکچی کے دکچی جو ہے اڈھیل دینا۔ تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے کیا کیا کہ مؤمنین کے اوپر خوب مصیبتیں ان کے اوپر اڈھیل دیا، ڈال دیا۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مہینے سے مقابلہ ہو رہا تھا تو مصیبتیں ہی مصیبتیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی چیزیں تھی کھانے پینے کے سب ختم ہو چکے تھے، سب بھوک کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو ایسے حالات میں بھی جو ہے صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے۔ کچھ منافقین تھے جو آگے اس کا بیان کر رہے ہیں آگے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے کہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کچھ روگ تھا، کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے، الا غرورا، مگر یہ کہ وہ دھوکہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول جو جب خندق جو کھود رہے تھے تو کھودتے کھودتے جو ایک پہاڑ، ایک جو پتھر جو ہے ان کے بیچ میں آ گیا تھا۔ اب وہ کداری سے جو ہے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجا گیا کہ اللہ کے نبی دیکھیے اس کو ہم بہت زور سے مار رہے ہیں لیکن نہیں پھوٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی آئے اور اپنے ہاتھ میں کدالی لیے، لینے کے بعد ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک کداری اس پہ ماری تو ہلکا سا پھوٹ گیا۔ پھوٹنے کے بعد اس میں جو ہے ایک چمکیلا ایک روشنائی جو جیسے جو چمکنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے کسرا جو ہے ہمارے ہاتھوں جو ہے ایمان والوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گی، مجھے امید ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے کسرا کے جو محلات سب ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر پتھر پہ جو ہے کداری مارے، پھر ہلکا سا جو ہے ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا تو پھر کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ روم جو ہے فتح ہو جائے گی ہماری امت کے ہاتھوں سے۔ جب تیسری مرتبہ جب جو اس کے اوپر مارے تو تمام کے تمام پتھر جو ہے ٹوٹ گئے۔ تو اس کے جب ٹوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پتھر پہ سے دیکھ رہے تھے کہ روم، کسرا اور جو ہے ایک دو اور ملک ہے وہ سارے کے سارے فتح ہوں گے ہمارے مؤمنین کے ہاتھوں، یعنی ہماری امت جو ہے یہ سب کو فتح کر لیں گے۔ تو جب یہ بات کہنے لگے تو کفار و مشرکین مذاق بنانے لگے، کہنے لگے دیکھو دیکھو اپنے شہر کو بچانے کی ہمت نہیں ہے اور لمبے لمبے خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا لمبا لمبا پھینک رہے ہیں،
ایسے کہتے ہیں نا کہ دکان پکوڑے کی اور بات کروڑے کی کرتے ہیں، وہی والی حال۔ تو قرآن نے اس کا کہا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی آپ بات میں نہ آئیے، اور ہوا بھی بعد میں جو فتح بھی ہوئی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے ان کے جماعت میں سے کہ یا اہل یثرب، اے اہل یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں پر قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرجعوا، تم یہاں سے لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، اور کہہ یہ رہے تھے کہ یقولون ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارا گھر جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کا آگے تشریح کر رہا ہے کہ وما ہی بعورۃ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یریدون الا فرارا، بلکہ یہ جھوٹ بول کے اس جماعت سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بھاگنا چاہ رہے تھے۔ تو منافقین جو کچھ لوگ ایسے تھے جو دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کی جو ہے پٹائی ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے جیت نہیں رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے میں انہوں نے کیا بہانہ بنایا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر جو ہے محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر جو بیوی ہے، بال بچے ہے، وہ سب محفوظ نہیں ہے۔ تو حالانکہ جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہاں سے بھاگنے کا ان کا مقصد تھا۔ تو ان کا بھاگنے کا مقصد تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہانہ لے کے جو ہے نکل گئے۔ اب آگے فرمائیں کہ اب یہ لوگ جو ہے آگے چل کے کیا کریں گے۔ آگے فرمائیں کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور جب جو ہے دشمن جو ہے مدینے کے اوپر آ کے اگر چڑھائی کر لے، آ کے اس کو گھیر لے، آ کے مدینے کے اندر گھس جائے، اور ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا ہمارا ساتھ دو گے، یعنی ہمارے جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، تو لَآتَوْهَا، تو وہ ضرور اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور وہ جو ہے اس جماعت میں رہ کے جو ہے ان کا گھر جو ہے سمجھیے کہ محفوظ تو تھا ہی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تم تو کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، بلکہ تم یہاں جو اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جب ان کے یعنی کہ مدینے کے اوپر آ کے دشمن جو ہے گھس جائیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تم ہمارا ساتھ دو، تو وہ کہیں کہ ہاں بالکل ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ تو وہاں تو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، جب یہاں بات آئی تو کیا ہے؟ منافق بن گئے، ان کے ساتھ جو ہے مل گئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور کچھ لوگ یہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے اس سے پہلے، یعنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بالکل آپ کے ساتھ ڈٹ کے رہیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں۔ تو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے، لیکن کیا ہوا کہ لا یولون الادبار، کہ ہم جو ہے میدان سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو یاد رکھیں کہ ہم کل قیامت کے دن جو ان لوگوں سے، جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا، ان سے ہم پوچھیں گے۔ کیا ہے؟ ان سے پوچھیں گے، یعنی کہ سامنے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، اب جو ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، تو ایسے میں کیا پتلی گلی سے بھاگ گئے۔ کہنے لگے کہ ٹھیکیدار صاحب دیکھیں نا، ہمارے گھر میں جو ہے کچھ کام آ گیا، بیوی کی طبیعت خراب ہے، جھوٹ پوچھ بول کے کیا ہوا، بھاگ گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کبھی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کہیں پہ کچھ ہو جائے، تو سب تو یہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیا ہے، سب ساتھ میں نکلیں گے۔ جب وہاں دیکھیں گے کہ پٹائی ہو رہی ہے، پتلی گلی سے نکل لیں گے۔ تو یہاں تو آپ وعدہ کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل قیامت کے دن، کیونکہ تم نے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا، لوگوں سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ بھاگ گئے۔ وہی یہاں پہ کہنے کا مطلب۔ ابھی اور سمجھیے کہ سمجھیے کہ غزوہ احزاب کے بارے میں ابھی اور آگے چلے گا، اس میں مختصر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔